اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ترجمہ اور تفسیر آیت نمبر 144 سے آیت نمبر 147 تک۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ سورہ بقرہ کی ان آیتوں کا ترجمہ ہے: ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، بس ہم تم کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو اسی کی طرف کرو، اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ان کے رب کی جانب سے ہے، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں پیش کر دو تب بھی وہ تمہارے قبلے کو نہ مانیں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہو، اور نہ وہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں۔ اور اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو یقیناً تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپا رہا ہے حالانکہ وہ اس کو جانتا ہے۔ حق وہ ہے جو تیرا رب کہے، پس تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کا ترجمہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جن امور میں بھی وحی نہ آئی ہو ان میں آپ پچھلے انبیاء کے طریقے کی پیروی کرتے تھے۔ اسی بنا پر آپ نے ابتدا میں بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا قبلہ رہا ہے۔ یہود کو جب اللہ تعالیٰ نے دین کی امامت اور پیشوائی سے معزول کیا تو اس کے بعد یہ بھی ضروری ہو گیا کہ دین کو یہود کی روایات سے جدا کر دیا جائے تاکہ خدا کا دین ہر اعتبار سے اپنی خالص شکل میں نمایاں ہو سکے۔ اسی مصلحت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبدیلی قبلے کے حکم کا انتظار رہتا تھا۔ چنانچہ ہجرت کے دوسرے سال یہ حکم آ گیا۔ یہود کے انبیاء جو یہود کو خبردار کرنے کے لیے آئے وہ پہلے ہی اس فیصلے الہی کے بابت یہود کو بتا چکے تھے، اور ان کے علماء اس معاملے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ تاہم ان میں صرف چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کی تصدیق کی اور اس بات کا اقرار کیا کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے دین کا اظہار فرمایا ہے۔ یہود کے نہ ماننے کی وجہ محض ان کی خواہش پرستی تھی۔ وہ جن گروہی خوش خیالیوں میں جی رہے تھے ان سے وہ نکلنا نہیں چاہتے تھے، اور جو انکار محض خواہش پرستی کے بنا پر پیدا ہو اس کو توڑنے میں کبھی کوئی دلیل کامیاب نہیں ہوتی۔ ایسا آدمی دلائل کے انکار سے اپنے لیے وہ رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے خالق نے صرف دلائل کے اعتراف میں رکھا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب کسی امر حق کا اعلان ہوتا ہے تو وہ ایسے قطعی دلائل کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کی صداقت کو پہچاننے سے عاجز نہ رہے۔ ایسی حالت میں جو لوگ شبہے میں پڑیں وہ صرف یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ خدا سے آشنا نہ تھے، اس لیے وہ خدا کی بولی کو پہچان نہ سکے۔ اسی طرح وہ لوگ
جو حق کے خلاف کچھ الفاظ بول کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حق کا اعتراف نہ کرنے کے لیے مضبوط استدلالی سہارے دریافت کر لیے ہیں، بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ محض فرضی سہارے تھے جو ان کے نفس نے اپنی جھوٹی تسکین کے لیے وضع کر لیے تھے۔